وہ خاتون جو مسجد نبوی شریف میں جھاڑو دیتی تھی نا وہ فوت ہو گئی. صحابہ نے رات کو دفن کر دیا. صبح میرے آقا نے پوچھا وہ اماں جی کدھر گئے جو جھاڑو دیتے؟ عرض کی حضور وہ تو فوت ہو گئے. تو فرمایا کہ آپ نے مجھے بتایا نہیں ان کے جنازے کے لیے. عرض کی حضور رات کا ٹائم تھا. حضور نے فرمایا دلونی علی قبر. میرے آقا ان کی قبر پر تشریف لے گئے اور حضور نے پھر 4 تکبیر نماز جنازہ ان کی قبر پر پڑھی. مسجد وزیر خان کا بڑا درد ہے لوگوں کو. اور ادھر ترکی کے اندر وہ میوزیم کو مسجد بنایا گیا تو کفر کو درد بڑا ہوا. تو ان غلاموں نے کہا کہ وہ درد ہم آپ کا مٹھا کر دیتے ہیں, ہم وزیر خان میں لڑکیاں نچا دیتے ہیں. کہ نہیں اگر وہ پرانی مسجد کھل گئی تو ہم نے پرانی مسجد کو ناچ گانا بنا دیا. لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ حضور کے غلام بھی موجود ہیں. ہاں جی, وہاں جو شوکت اسلام ہوئی نا, اسلام کی شوکت اور دبدبہ جو قائم ہوا, اب تصویریں جب میں دیکھتا ہوں تو یقین نہیں آتا کہ ایسے وہاں جمعہ کی نماز ہوئی ہے. تو حضور نے ان مائی صاحبہ کی قبر پر کھڑے ہو کے فرمایا اماں جان یہ بتائیں مرنے کے بعد کس چیز کا زیادہ ثواب ملا؟ تھوڑی دیر بعد حضور نے فرمایا وہ اماں جی کہہ رہے ہیں مسجد میں جھاڑو دینے کا ثواب. یار جو مسجد میں جھاڑو دینے کا ثواب ملا تو مسجد وزیر خان کی عزت کے لیے جانے والوں کو کتنا ثواب ملے. جی غصہ کبھی بھی کسی کو نہیں آیا. مسجد وزیر خان میں ہم تو جمعہ پڑھنے گئے, میں نے تو تقریر بھی نہیں کی وہاں, میں نے ایک نعرہ بھی سپیکر میں نہیں لگایا. تو مجھے وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے یہ منصوبہ بنایا ہوا تھا کہ مولوی خادم تقریر کرے تو بجلی بھی کاٹ دو سپیکر بھی کاٹ دو. میں نے کہا ان پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. ہاں من سب نبیا فاقتلوہ ہو من سب نبیا. حضور نے فرمایا جب میری عزت کی بات آئے گی تو لا ينتطع انزان, فرمایا قیامت تک دو بکریاں بھی کبھی اختلاف نہیں کریں گی. من سب نبیا من سب نبیا من سب نبیا من سب نبیا. انہیں جانا بس انہیں جانا. ہمارا منشور بالکل واضح ہے. بتائیں کسی اور جماعت کا ایسا منشور ہے؟ لوگ اپنے لیڈروں کے نام لے کر نعرے لگاتے ہیں. ہم کتنے خوش نصیب ہیں. یکفی بنا علی من غیرنا حب النبی محمد ایانا. صحابہ کو لوگ تانے دیتے تھے تم تو پیٹ پر پتھر باندھتے ہو, ہم بڑے بڑے جناب وہ سوپ پیتے ہیں, اونٹوں کے جناب شوربے پیتے ہیں, اونٹوں کی بوٹیاں کھاتے ہیں, تمہیں تو کھانے کے لیے کھجور بھی پوری نہیں ملی. تو حضرت حسان کو حضور نے فرمایا حسان ان کو جواب دو. تو حضرت حسان نے ممبر پر کھڑے ہو کر فرمایا اوئے تم ہمیں روٹی پانی کے تانے دیتے ہو. یکفی بنا علی من غیرنا حب النبی محمد ایانا. ساری دنیا پر ہمارے لیے یہی فضیلت کافی ہے کہ ہمارے دلوں میں حضور کی محبت موجود ہے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. اور غزوہ حنین کے موقع پر نبی علیہ السلام نے جب انصار کو کچھ نہ دیا نا, اور کچھ لوگوں کو حضور نے 1000 بکری دی, اونٹ دیے, تو کچھ بات آگے نکل گئی. تو حضور نے انصار کو بلا کر فرمایا اما ترضون ان یذهب الناس بالشاة والبعیر الی رحالکم. حضور نے فرمایا کہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ لوگ شام کو بکریاں اور اونٹ لے کر گھر جائیں, اور جب تم جاؤ تو تم سے لوگ پوچھیں کہ کیا لائے ہو؟ فتذهبون بالنبی الی رحالکم. تسی کہو بکریاں اٹھتے نہیں لائے, اللہ دے رسول لے آیا. لبیک والے اس بات پر راضی نہیں ہے کہ دنیا نے کس کس کا نعرہ لگایا اور ہم رسول اللہ کی غلامی کا نعرہ لگا دیں. انہیں جانا نہیں بھائی نہیں, زور لاؤ شیرو زور لاؤ. انہیں جانا جڑا بندہ بزدل ہے وہ بشک نہ لائے. میرا تو ایمان ہے جڑا دل دا بھی مریض ہے اتنا زور دا نعرہ لائے دا دل بھی ٹھیک ہو سکتا. لیکن بات اقبال کہنا سنا ہے تعذیب حاضر کے گرفتار, غلامی سے بدتر ہے بے یقینی.
جب حضور کی بات ہو گئی پھر ساری کائنات کی بات ہو گئی. مرزائیت تسا خود تعارف کرائے. کانا یہ کہتا ہے تو حضور نے یہ فرمایا. کانا کون ہوتا ہے؟ بس انہیں جانا، انہیں جانا. اس کی باتیں سنی کیوں؟ حضرت حبیب بن زید تلوار لے کے کھڑا ہویا. مسلمہ کذاب کہنا تشہد انی رسول اللہ، تو گواہی دینا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. آپ نے فرمایا لا اسمع ہراکا، فرمایا تیری بک بک میں نہیں سنتا، اے تیری بک بک میں نہیں سنتا. پھر کہنے لگا تشہد ان محمد رسول اللہ، تم گواہی دینا کہ محمد اللہ کے رسول. فرمایا ہاں میں دینا. انہیں پھر پوچھا تشہد انی رسول اللہ، تو گواہی دینا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. آپ نے فرمایا نا سم لا اسمع، فرمایا میں بہرا ہوں یار، میں نے سنی ہی کوئی نہیں. پھر انہیں پوچھا تشہد ان محمد رسول اللہ، تو گواہی دینا کہ محمد اللہ دے رسول ہیں. فرمایا ہاں. وہ کہنے لگا تو چنگا بہرا جدو میری گل آئے تینوں سنی دی کوئی نہیں، جدو حضور دی گل آئے تینوں سنی دی. یہ سنیا کیوں مسلمانوں انہوں دیا گلاں؟ بس ایک ہی گل ہے، انہیں جانا. اتنے تو میں تاجدار ختم نبوت کا نعرہ بھی لوگوں بنا دیتا سیاسی جی، مسجد میں یہ نعرہ نہیں لگتا سیاسی. میں کہا وہ خاتم النبیین والی آیت بھی نہ پڑھا کرو کیونکہ یہ بھی سیاست ہے. تانوں پتہ نہیں ہے کتنی بڑی سازش ہو رہی. چلے ہو جتھے حضور دی عزت تے ناموس تے ختم نبوت دی جس مسیح تے گل نہ ہوئے، اور تسی کی چاہندے ہو سانو وہ دسو. میں قرآن دیا وہ آیتاں پڑھنیاں شروع کرن جڑیاں ناموس رسالت دیاں، پھر حدیث دیاں، وہ حدیثاں پڑھن شروع کرا، پھر واقعات بیان کرنا تے مکدے ہی کوئی نہیں. اور دسو تسی کیڑا دین بیان کرنے ہو جمعے والے دن؟ جیڑا کوئی ختم نبوت کا نعرہ لائے یہ سیاسی نعرہ، سیاسی نعرہ نہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ 72 سال جن لوگوں کو تم پالتے رہے، نہیں جی نہیں اسلام یہ ہے، اسلام وہ ہے. مرزائیت کی آڑ میں تم نے پاکستان کی تباہی کی، اور مرزائی جو ہے وہ بڑے بڑے عہدوں پر آ گئے. اور جب مرزائیوں کے پول کھلنے شروع ہوئے اور رسول اللہ کی ختم نبوت کا علم مزید بلند ہونے لگا تو تم اس میں سازش کرنے لگے ہو کہ یہ سیاسی نہیں، اس سے بڑا ایمان کا نعرہ ہی کوئی نہیں. تاجدار ختم نبوت. نہیں بھائی نہیں، جس طرح میں چاہتا ہوں یہ نعرہ نہیں لگیا. ہاں یہ نعرہ بڑی دور تک جاوے، بڑی دور تک. اور پاکستان توجہ بھائی، پاکستان اگر کسی نے کوئی غلط فہمی ہے نا کہ مرزائیت کسی طریقے نال اگے آ سکتی ہو، اپنی غلط فہمی دور کر دے. ساری امت جس دن کٹ جائے گی نا پاکستان اس دن مرزائیت کی گل ہونی. مرزائیت کی ہوں گل نہیں ہو سکتی، ہوں گل ایک ہونی. انہیں جانا، 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 انہیں جانا. نہ رکھا غیر سے کام. تاجدار ختم نبوت اور تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. این کر کے ہاتھوں کا اشارہ بھی پورا این کرے، پتہ لگے بھائی اے تانوں نہیں پتا جب اینج کرتے ہو نا تو پھر کتنے تک وہ حرکت ہوندی کہ اے کی ہون لگا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہون لگا. اپنے نبی نہ غلامی اور وفاداری دا اعلان ہو رہا، اور کی ہون لگا. اور تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال لم يكن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالطویل الممغد ولا بالقصیر المتردد وكان رباطا من القوم ولم يكن بالجاد القتت ولا بالسبت كان رجلا شعرا ولم يكن بالمتهم ولا بالمكلسم وكان في وجهه تدبير ابيض مشرب اداج العينين
احدب الاشفار جلیل المشاش والقطط اجرد ذو مسربت شسن الكفین والقدمین اذا مشى تقلع كانما ينحت من سبب واذا التفت التفت معه بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين. مولا علی فرماتے ہیں حضور آخری نبی تھے، آپ کے دونوں کاندھوں کے درمیان مہر نبوت موجود تھی. دونوں کاندھوں کے درمیان مہر نبوت موجود تھی. تو تاج دار ختم نبوت اور تاج دار ختم نبوت اور تاج دار ختم نبوت من سب نبیا 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 من سب نبیا. گستاخ رسول کی ایک ہی سزا اور گستاخ رسول کی ایک ہی سزا.